والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. غدیر ہماری عید اکبر ہے. متمسک یعنی اس ولایت سے وابستہ رہنا، اس ولایت کو ماننا، جیسے حبیب خدا نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، وابستہ رہو گے، ان کے پیچھے چلتے رہو گے. جب جیسے انسان جب کسی کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو تھام لیتا ہے، جیسے بچہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے. تھوڑی سی توجہ ہے میرے ساتھ. کسی نے ایک مثال دی ہے کہ اگر باپ آغوش میں لیے بچے کو اچھالتا ہے تو بچہ ہنستا ہوا آتا ہے ہوا میں اچھالنے کے بعد. کبھی آپ نے دیکھا کہ بچے کو اچھالے رونے لگے؟ نہیں. اسے باپ پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے یہ مجھے گرنے نہیں دے گا. اگر ہمیں بھی ثقلین سے اتنا ہی بھروسہ ہو جائے کہ ہمیں چھوٹنے نہیں دیں گے، گرنے نہیں دیں گے، تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں، زیادہ قدرت بھی رکھتے ہیں. آواز پہلے آ رہی تھی، اب بہتر ہو گئی ہوگی. تو ایدان گرامی متمسک رہنا، وابستہ رہنا، ان کو تھامے رکھنا، اس کی تاکید ہے. اور یہاں پہ بھی جو حدیث ہے میں نے جس کا انتخاب کیا، میں انشاءاللہ اس آیت کے مطابق چند جملے پیش کروں گا. قرآن کریم کے نزول کے حساب سے آخری سورہ ہے سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری سورہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آ گئے اور لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہونے لگے. تو اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. اس سے جو ایک سورہ پہلے ہے نزول کے اعتبار سے وہ ہے سورہ مائدہ، جو موجودہ ترتیب کے لحاظ سے 5واں سورہ ہے. تو یہ اس میں بہت زیادہ احکام ہیں. اسی کی آیت نمبر 67 یا 67 مجھے بس غدیر کے مضمون کو پیش کرنا ہے تاکہ ماحول بن جائے گا. تو آپ حضرات نے تفسیریں پیش کی ہیں، مطالب پیش کی ہیں، تھوڑے سے مطالب میرے بھی سن لیجئے. تو بسم اللہ ارشاد فرما رہے یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے.
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کار رسالت نہ کیا تو ایسا ہے جیسے کوئی کام نہ کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ رسول خدا پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ نہیں رہا۔ صلی اللہ محمد علیہ توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ طنز نہیں ہے، یہ ڈانٹ نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا آپ کی رسالت چلی جائے گی، نہیں، میں جو سمجھاؤں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما یہ رہا، اے میرے حبیب اگر آپ نے دین علی جیسے مضبوط ہاتھوں میں نہ دیا تو ایسا ہے کہ ساری کی ساری زحمتیں ہیچ ہو جائیں، صرف آپ کی نہیں، سارے انبیاء، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی زحمتیں ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اگر دین مضبوط ہاتھوں میں نہیں دیا۔ تو کتنے مضبوط ہاتھوں؟ اتنے مضبوط ہاتھوں جنہوں نے خیبر اکھاڑا ہو۔ مضبوط ہاتھوں میں دین کو سونپ دیجیے، میرے حبیب اس دین کو مضبوط ہاتھوں میں دے دیجیے۔ تو اب دیکھیں یہ آیت آئی ہے جب سرور کائنات حج کے بعد چلیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت سے حاجی واپس آئیں، حجکم مقبول وسعیکم مشکور، حاجیوں کا حج قبول ہو اور خداوند متعال جو حج پہ نہیں گئے انہیں جانا نصیب فرمائے۔ تو حج و زیارت ایک بہت بڑی سعادت و توفیق ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جسمانی سفر ہوتا ہے لیکن جسم سے زیادہ روح کا سفر ہے، تو ایک روحانی سفر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر جسے سیر، جسے عربی میں سلوک، کہ جب انسان اس سفر پہ چلتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، یہ زندگی بدل دینے والا سفر ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چوتھے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ ایک چاہنے والے ہیں شبلی کے نام سے، تو انہوں نے کہا مولا میں حج کر کے آیا ہوں، تو مولا نے کہا کہ تمہیں حج مبارک ہو، تو کہنے لگے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ تو کہا میں نے سر منڈوا لیا۔ مولا نے کہا ایسی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، کہا زکام بھی ہے، بخار بھی، یعنی جو بیماریاں بتائی ہوں یہ سب کچھ۔ مولا نے کہا اس جسمانی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا اپنے اندر کوئی روحانی تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ جو انسان حج پہ جائے تو تبدیلی آنی چاہیے۔ عزیزان گرامی یہ طنز نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت پیغام ہے۔ تو عزیزان گرامی کچھ دیر کے لیے آپ کسی عطر فروش کے پاس چلے جائیے، کسی پرفیوم کی دکان پہ چلے جائیں جہاں خوشبو بیچی جاتی ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے باہر آئیے، ہر آدمی پوچھے گا کون سی خوشبو لگا رکھی ہے۔ کچھ دیر کے لیے خوشبو فروش کے پاس بیٹھے ہیں تو خوشبو آنے لگتی ہے، اور اگر اتنے دن اللہ کے گھر کے پاس بیہودہ کیا ہو، رات گزاری ہو، حرم میں رات گزاری ہو، یہاں تک روایات میں کہ اگر کوئی بارگاہ امیر المؤمنین میں جائے اور اگر ایک رات وہاں سو کے آئے تو ایسا ہے جیسے کئی مہینے کئی برس عبادت کی۔ جب اللہ کے تو ذہن گرامی مجھے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، لیکن حج ایک مشکل عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں جسمانی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، کچھ عبادتیں مالی ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، لیکن حج دونوں کا اجتماع ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جسم بھی۔ اور عام طور سے ہمارا جو کلچر ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر، لوگ کہتے ہیں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو جاؤں گا، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس لائق نہیں رہتے بیچارے کہ اتنی انسان جو ہے وہ بڑا یعنی طاقت والا انسان جو ہے وہ حج کر سکتا ہے اچھی طرح سے عبادتوں کا۔ اب بڑھاپے میں انسان کے لیے عبادات مشکل ہو جاتی ہیں، لمبے روزے رکھنا، حج پہ جانا، تو ذرا گرامی یہ جوانی کے کام ہے، بڑھاپا تک نہ اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ تو ذرا گرامی جو حاجی آئے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو میری بات کی تاکید کر دیں گے کہ کتنا سخت کام ہے حج پہ جانا، تاریخیں معین ہوتی ہیں، دن جگہ ہر جگہ پہ آپ کو وقت پہ پہنچنا ہے۔ ذرا گرامی اب سرور کائنات نے جب یا ایھا الرسول بلغ کی آیت آئی تو کہاں تھے سرور کائنات؟ توجہ ہو سارے مجمع کی میرے ساتھ۔ تو رسول خدا کہہ لیجیے کہ واپس چل چکے ہیں، مکے سے حج کر چکے، مدینے پہنچے نہیں، راستے میں ہیں، غدیر کے مقام پہ پہنچے، غدیر جہاں پانی جمع ہوتا ہے، تالاب، اور خم جگہ کا نام تھا، جہاں پہ پہنچے تو یہ آیت آئی۔ اب میں سوچتا تھا پروردگار تیرا حج میدان عرفات اتنا بڑا میدان، تو نے اعلان نہیں کروانا تھا میدان عرفات میں کروا دیتا؟ توجہ، اگر اعلان کروانا تھا میدان مزدلفہ میں کروا دیتا، اعلان کروانا تھا میدان منی میں، مکے کے اندر حرم میں اعلان کروا دیتا، تو اللہ کہے گا میں نے حج بنایا ہے،
میں نے طواف واجب قرار دیا ہے، میدان عرفات کے وقوف کو میں نے واجب قرار دیا، یہ سارے ارکان میں نے بنائے، میں نے بتایا کہاں کہاں رکنا۔ مجھے پتا ہے جب حاجی عبادت میں ہو تو ذہن کتنا مشوش و پریشان ہوتا ہے، ابھی قربانی دینی ہے، ابھی سر منڈانا، ابھی اتنا کفارے، تو ہر آدمی حد کا سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے۔ میں پریشانی میں علی کی ولایت نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مطلب پہنچ گیا، میں ایسی حالت میں علی کی ولایت کا اعلان کرانا چاہتا تھا جب حاجیوں کے ذہن میں سوائے علی کے کچھ نہ ہو۔ جب حاجی اس وقت حج کا نہ سوچ رہے ہوں، صرف علی کا سوچیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سنا نہیں تھا، میں تو حج میں مصروف تھا، میں طواف میں مصروف تھا، میں میدان عرفات کی دعائیں پڑھ رہا تھا، میں منہ میں کنکریاں جمع کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سارے حاجی حج کر چکے، چل پڑے، تو اب ایک مرتبہ اللہ کے حبیب تک یہ آیت جناب جبرائیل علیہ السلام لے کے نازل ہوئی، یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول۔ اللہ کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جب بلاتا بھی ہے تو پیارے انداز سے بلاتا ہے، کہ یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول۔ جیسے مسلمانوں کو بھی کہا انہی الفاظ سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھیں اللہ اتنا کریم ہے، اپنی سب سے محبوب ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس خوبصورت انداز سے اپنے حبیب کو پکارا، اسی لب و لہجے سے مومنوں کو پکارا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ اتنا کریم ہے، کبھی کوئی یہ نہ کہہ دے اپنے حبیب کو پیارے انداز سے، ہمیں کہا تم نہیں، وہی یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اور خوب اللہ بڑا کریم ہے، بڑے خوبصورت انداز سے پکارا، تب اپنے حبیب کو پکارا، یا ایھا الرسول بلغ۔ دیکھیں آپ نے سن رکھا، مضمون وہی ہے، میں غدیر بدل نہیں سکتا، لیکن کوشش کروں گا مطالب کو اس انداز سے اور اس میں اضافات کروں کہ آپ خود کہیں کہ ہاں اس میں کوئی جدید مطالب تھے، تو چلتے رہیے گا۔ یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب سے آپ پہ نازل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ سب کا رب ہے، لیکن اگر وہ کسی سے کہے آپ کا رب، تو اسے بھی ناز ہے اس جیسے کا میں رب ہوں۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں لیکن مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو آپ کے رب سے آپ پہ نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جیسے ہی آیت نازل ہوئی سرور کائنات نے آواز دی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ذرا تمام صحابہ کو بلاؤ، جو آگے جا چکے ہیں ان سے کہو واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئیں۔ کہتا ہے گرامی، رسول خدا نے ان 4 صحابہ کو بلا کے سمجھا دیا، یہ ہیں میرے 4 یار۔ البتہ یہ یار جو ہے یہ فارسی والا یار ہے، قوم کے فارسی، تو گرامی یعنی صحابی، قریبی صحابی، دوست، رسول خدا کے چاہنے والے، کہا کہ اے سلمان ذرا اہتمام کرو۔ کہا یا رسول اللہ، دن دہاڑا تھا، آپ کو معلوم ہے نا کہ غدیر صبح کے وقت، تو کہا اس لہجے کے اندر سب کو بلایا جائے۔ اب دیکھیں مائک نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، یہاں لاؤڈ سپیکر ہے، آوازیں تھیں، آواز کم تھی تو فوراً شکایت آ گئی کہ آواز بڑھائی جائے، اور اگر کہیں لاؤڈ سپیکر ہو ہی نہ اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، اب سوچئے بات کو پہنچانا کتنا مشکل ہوگا۔ کیسے آوازوں کو پہنچایا جاتا تھا، اس کے لیے پوری داستان ہے کہ رسول خدا کے صحابی تھے، پرانے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو روم کی تاریخ میں ہے، اٹلی روم کہ وہاں پہ کلیسیم بنا ہوا ہے جہاں 60,000 80,000 لاکھ افراد بیٹھتے تھے، تو آواز کیسے بادشاہ پہنچاتا تھا، تو ایک ساتھ میں آدمی کھڑا ہوتا تھا جس کی آواز بہت بلند تھی، وہ چیخ کے، میرے سے بھی زیادہ آواز، وہ چیخ کے الفاظ کو دہراتا تھا، آواز تب تک پہنچ جاتی تھی۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، اعلی صوت، رسول خدا کے بہت بلند صحابی، بہت بلند آواز، صوت یعنی آواز، بہت بلند آواز تھی ان کی۔ تو سرور کائنات نے کہا ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، میری آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا جو کچھ کہوں دہراتے رہنا، الفاظ میں کمی کوتاہی نہ کرنا، مین و ان الفاظ کو دہرانا، جو میں کہوں سنتے جانا۔ دیکھیں یہاں تک علماء نے لکھا، میری رفتار تو بہت زیادہ تیز ہے، سرور کائنات بہت آرام سے دھیرے دھیرے بولتے تھے، یعنی الفاظ لوگ گن سکتے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں، آپ کی آواز بھی دھیمی تھی اور آپ الفاظ بہت آرام سے، نماز آرام سے، آپ کے خطبے کے الفاظ لوگ گن سکتے تھے۔ کہ جتنے الفاظ سنو دہرانا، اتنی آواز بلند سے دہرانا کہ کوئی یہ نہ کہے میں نے سنا نہیں تھا،
لوگ ہیں یا نہیں؟ سب کو سنانا ضروری تھا کہ میرے الفاظ کو دہرانا. تب کیا کیا؟ کبھی بلایا جائے, سب کو بلایا جائے. تو کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا رسول خدا بلا رہے ہیں آ جاؤ. اتنا لمبا جملہ بہت مشکل تھا. تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا ابو ذر اذان دو. میں سوچتا تھا کہ جناب ابو ذر ہی سے کیوں اذان دلوائی. تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا سب سے سچے صحابی, سب سے سچے صحابی سے اذان دلوا کے بتایا. شک نہ کرنا پیغمبر بلا رہے ہیں, سچا صحابی ہے, صادق نبی کے جملوں پہ بلا رہا. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے اذان دی. اب سارے کے سارے لوگ قافلوں کے اندر تھے, گروپوں میں تھے, گروہ تھے, گروہ در گروہ, اور اس طرح سے مجمع کے اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ لوگ آئے ہوں گے. کسی نے اذان سے آواز سنی کہ بھائی لگتا ہے رسول خدا بلا رہے ہیں. سب کا جانا مناسب نہیں ہے, ہمارے ساتھ بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مستورات ہیں, کیا کیا جائے؟ تو کہا ایک ایک آدمی جا کے پوچھ لے. اب لوگ آنے لگے قریب قریب. اذان کیوں دی گئی؟ کہ رسول خدا نے بلایا. یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہ بہت ضروری ہے. کیا ہم لوگوں نے سر منڈا رکھے ہیں, گرمی بہت زیادہ ہے, یہاں نہ درخت ہیں نہ خیمے ہیں, بیٹھنا مشکل ہوگا. کہ نہیں, سب کو جمع کرو. کہ یا رسول اللہ کتنا ضروری کام ہے؟ کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کتنے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. اتنا ضروری کام ہے, سب سے کہو جمع ہو جائے. عزیزان گرامی, دوستوں کی دوستی بتانے کے لیے ایسے جملے نہیں آتے. ولایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ایک مرتبہ سرور کائنات کا سب سے کہو کہ نہیں واپس آنا ہے. جو آگے نکل گئے ان سے کہو واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئیں. سب کے سب جمع ہونے لگے. یا رسول اللہ کوئی ضروری کام؟ کہاں؟ سب بیٹھ جائیں. بیٹھنے کی جگہ کہیں سامنے میدان ہے, اس میں بیٹھتے چلے جائیے. ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں, کہا یہاں بھی ممبر بنے گا, خواتین سے کہو ممبر کے پیچھے بیٹھ جائیں. توجہ. جلال گرامی, آپ یہ اردو میں کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں, میں اس لفظ کو مناسب نہیں سمجھتا. آپ لوگ کہتے ہیں عام طور پہ اسٹیج کہہ دیتے ہیں, یہ لفظ مجھے پسند نہیں, انگریزی کا لفظ ہے تو میں یہ استعمال نہیں کروں گا. پلیٹ فارم اور کوئی لفظ اگر اسے مناسب ملے کی جگہ. رسول اسلام نے فرمایا کہ یہاں ممبر لگایا جائے. کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو ہم مکے سے لے آئیں ممبر. آپ نے فرمایا نہیں مجھے مکے کا ممبر نہیں چاہیے. کم مدینہ تو اور زیادہ دور ہے. کہ نہیں مدینے کا ممبر بھی نہیں چاہیے, میں بتاؤں گا ممبر کیسے بنانا. سارا مجمع نہیں ہے. وہ صحابہ جو بغیر پیغمبر کے ممبر نہ بنا سکے, وہ پانی سے ممبر کیسے بنائیں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں زندانی. اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا ممبر کیسے بنانا. سرور کائنات جناب یا رسول اللہ فرمائیے کیسے ممبر بنانا ہے. کہ اونٹوں کے کجاووں کو, پالانوں کو اتارو. ایذان گرامی, گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین, ہاں اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان. زین آپ نے دیکھ رکھی ہے, انگریزی میں کہتے ہیں سیڈل. سیڈل جو ہے وہ چھوٹی ہوتی, اور جو اونٹ کے پشت پہ پالان ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے کوہان ہوتا ہے. کوہان پہ ایسے رکھا جاتا ہے کہ دونوں طرف لوگ بیٹھ سکے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب یہاں اونٹ تو ہوتے نہیں ہیں, اب تو گھوڑے بھی دیکھنے میں کم آتے ہیں نظر. تو کہہ رہے کہ یہ اونٹوں پہ پالان ہے, کجاوے, وہ لکڑی کا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے پالان. اور ان کجاووں کو رسول اسلام نے فرمایا کہ یہاں پہ اونٹوں کا ایک پالان, ایک بہت بڑا پالانوں سے ممبر بنایا جائے. تو صحابہ کرام نے اتارے اور اپنے اپنے جو پالان سے کجاوے کو رکھے. کہ یہ کافی نہیں ہے, اسے اور بلند کر دو. اب اگر کوئی رسول اسلام سے سوال کرے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ بھئی بات کا سنانا ضروری ہے, چہرہ دکھانا ضروری نہیں, تو آج ممبر صاحب ہمارے نہیں اس ممبر کو اور بلند کر دو. اور بلند کیا کہ نہیں اسے اور بلند کر دو. یا رسول اللہ آج ممبر کا اتنا بلند ہونا ضروری کیوں ہے؟ تو میرا دل کہتا ہے سرور کائنات کہیں گے کسی علی کا ذکر ہے. جب علی کا ذکر بلند ہے, علی بلند, تو ممبر بھی بلند ہونا چاہیے. ہر روز سنانا ضروری, آج سنانا کافی نہیں, دکھانا ضروری. توجہ فرما رہے ہیں. آج دکھانا ضروری ہے. ممبر بنایا گیا, بہت بلند ممبر, بہت بڑا ممبر,
اور سرور کائنات ایک مرتبہ جب وہ کعبہ کا ممبر سجا دیا گیا غدیر خم کے اندر، اور یہ غدیری جو ممبر ہے بڑا عجیب و غریب ممبر ہے. لیکن دو ہی تو نظریے ہیں اسلام کے اندر. اب میں اس کو اپنے انداز سے پیش کروں گا، آپ اپنے اپنے انداز سے سمجھ لیجئے گا. ایک غدیر ہے، دوسرا سقیفہ. یہ جگہوں کے نام نہیں، نظریوں کے نام ہے. غدیر عقیدے کا نام ہے، سقیفہ عقیدے کا نام ہے. چلو تو پہنچ گئے. عزیزان گرامی، عقیدے کا نام ہے. جگہ غدیر جگہ نہیں ہے، غدیر عقیدہ ہے. سقیفہ جگہ نہیں، سقیفہ عقیدے کا نام ہے. کچھ کہتے ہیں سقیفہ میں اجماع ہوا تھا. میں انہیں جواب دیتا ہوں اتنا بڑا اجماع نہیں ہوا تھا جتنا غدیر میں. سب کے سب جمع ہونے لگے، اور جیسے ہی سب جمع ہونے لگے سرور کائنات نے ممبر بنوایا، ممبر سجایا. بہت خوبصورت ممبر لگ رہا تھا. کیوں خوبصورت نہ ہو، دو خوبصورت شخصیات ممبر پہ آنے والے. عزیزان گرامی، دن دہاڑا تھا، سب لوگوں نے سر منڈا رکھے ہیں. لوگ آپ نے دیکھا عرب سر پہ کپڑا لیتے ہیں، ورنہ جو بھی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مختلف الفاظ ہیں کہ امامہ یہ بنی ہاشم کا لباس ہے، یہ عرب کا لباس نہیں ہے. عرب صرف ابا لیتے ہیں، اور وہ بھی اشراف، نہیں تو صرف لمبا کرتا اور ایک سر پہ کپڑا. یہ سرور کائنات ہمیشہ امامہ پہنتے تھے، کیونکہ آپ کے اجداد ہمیشہ امامہ پہنتے تھے. لوگ ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت حمزہ، سب کے سب امام. مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ دو چیزیں کیوں پہنتے ہیں، دو ابائیں کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ ابا یہ قبا. توجہ. تو مولا سے پوچھا یہ آپ دو کیوں پہنتے ہیں؟ کہا کیونکہ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ دو پہنی. اس زمانے میں بٹن نہیں ہوتے تو آپ پٹکا باندھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ سنت رسول خدا ہے. ہمارے اجداد ایسا لباس پہنتے تھے. اجداد کے لباس پہ رسول خدا نے دستخط کیے. امامہ اجداد پہنتے تھے، پیغمبر نے امامہ پہنا، ابا قبا دونوں پہنتے تھے. اور رسول اسلام کے لیے ملتا ہے جب چلتے تھے تو آپ کا چلنا ایسا تھا کہ پاؤں زمین پہ مارتے نہیں تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یعنی دیکھیں زمین پہ پاؤں مارنا تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو سرور کا جیسے کہتے ہیں پہاڑ سے اونٹ اترتا ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے ایسا. آپ جانتے ہیں کہ اونٹ بہت قد بلند ہوتا ہے، بہت بڑا جانور ہوتا ہے. جب پہاڑ سے اترتا ہے تو پاؤں اٹھا اٹھا کے رکھتا ہے. کیوں؟ جانتا ہے کہ ایک دفعہ پاؤں غلط پڑا تو آپ پاؤں پورا اٹھا کے رکھتا ہے. تو اللہ نبی کہتے ہیں سرور کائنات ایسے چلتے تھے جیسے اونٹ پہاڑ سے اتر رہا ہو، پاؤں اٹھا کے آرام آرام سے. اور کہتے تھے زمین پہ پاؤں نہ مارنا تکبر کی علامت ہے. کاندھے جھکا کے، سر جھکا کے، ابا سمیٹ کے نہیں پہنچا سکا، شاید آپ کے مزاج کے خلاف ہے. یہ بازوؤں کا اکڑ کے کاندھوں کو اٹھا کے چلنا تکبر کی علامت ہے. محمد سے افضل کوئی نہیں، ان سے متوازی کوئی نہیں. کاندھوں کو اس انداز سے سرور اتنے خوبصورت تھے جو ایک دفعہ کافر اور مشرک جو مانتے نہیں تھے اگر دیکھ لیتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. چلنے کا انداز اتنا پیارا، ابا کا سمیٹنا اتنا پیارا، سرور کائنات کا قدم بہت خوبصورت. آپ کا چلنا. اور ملتا ہے کہ جب جناب سیدہ چلتی تھی تو ساری صحابیات کہتی تھی کہ جب بھی خاتون جنت آ رہی ہوتی ہے لگتا ہے رسول خدا آ رہے ہیں. کہ جناب خاتون جب کیوں وہی محسوس ہوتا تھا سرور کائنات کے لیے نا کہ آپ کے محسوس ہوتا جیسے نور چل رہا ہے، نور مجسم. جناب سیدہ کے لیے ملتا کہ جب آپ برقعے میں آتی تھی تو لگتا تھا نور آ رہا ہے. بیویاں کہتی تھی کہ جناب بس بھائی وقت نہیں ہے تفصیل کا. تب سرور کائنات اس انداز سے ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد ممبر کو دیکھا اور ممبر پہ تشریف لائے اور ایک مرتبہ آواز دی صحابہ سے کہا بھائی طویل خطبہ ہے، اگر اس کے خط گنے تو 300 خط بنتے ہیں، لائنیں بنتی ہیں اس خطبہ غدیر کی. پریشان ہو گئے آپ لوگ؟ میں پورا نہیں سناؤں گا، چند جملے اس کے پیش کروں گا. 300 خط بنتے ہیں خطبہ غدیر کے. طویل ترین سرور کائنات کے خطبوں میں سے خطبہ، شاید سب سے طویل خطبہ، اور جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 رجلا 12 مرد حاکم ہوں گے. ادھر لوگ تو پہنچ گیا. کیا فرمایا؟ 12 مرد. بس 12 پہ تاکید نہیں ہے میری، مرد پہ تاکید ہے. جو ابھی بھی نہیں پہنچے 12 رجلا مرد کہا. اگر پھر بھی مرد سمجھ نہیں آ رہا تو چلیے خیبر. کہا حبیب خدا فرما رہے لَأَعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا.
توجہ فرما رہے ہیں زندگی تو 12 مرد آئیں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, آخری حیدر کرار بھی باقی ہے. مجھے بات تو وقت کے اندر مکمل کرنا ہے. تو اب سرور کائنات نے کہا میرے بعد 12 مرد حاکم رہیں گے, امام رہیں گے, امیر رہیں گے. 12 مرد, اولہم علی وآخرہم مہدی. 3 مرتبہ, کم از کم 3 مرتبہ, یہ شاید 4 مرتبہ امام زمانہ کا نام لیا خطبہ غدیر. سرور کائنات فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے, پہلے ان 12 میں سے پہلے علی ہیں اور آخری مہدی ہے. امام زمانہ کا بھی تعارف کروا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں نے 12ویں کا سنا نہیں تھا. اور صرف یہی نہیں کہا کہ 12 ہوں گے, کہا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ, جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے, اسے بتا دے. یعنی پہنچانا واجب ہے. اگر کوئی پوچھے ہر سال کیوں غدیر مناتے ہو, تاکہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کر سکے. پہنچ نہیں جانے کے نام, آواز زیادہ تو نہیں ہے, تھوڑے دھیمے انداز سے میں بھی پڑھ سکتا ہوں. اذان گرامی, سرور کائنات نے ایک مرتبہ خطبہ, بہت طویل خطبہ دیا, اور اس طویل خطبے کے اندر اپنے تمام کے تمام اوصیاء کا تذکرہ کیا, ان کے نام لیے, بتایا. اور پھر ایک جملہ کہا جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, ظاہر صحیح بخاری میں بھی ہے. اس وقت میں یقیناً جب سفر کرتا ہوں بہت زیادہ تو پھر حوالہ جات آگے پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں. تو وہی انسان کہے جس کا یقین ہو, تو صحیح مسلم کا یقین ہے, صحیح بخاری پہ شک ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں کہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ حوالہ اس وقت میرے ذہن میں پوری طرح سے موجود نہیں ہے. تو گرامی صحیح مسلم کے اندر موجود یوشک, سرور کائنات نے حبیب خدا نے فرمایا, ظاہراً دونوں میں ہے, لیکن آپ نے فرمایا ان قریب اللہ کا ایک فرشتہ میری بارگاہ میں اللہ کا پیغام لائے گا. یعنی یہ خاص, یعنی مجھے بلانے کے لیے آئے گا, اور میں اللہ کی آواز پہ لبیک کہوں گا. یعنی خبر دے رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. جب انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو دوستیاں نہیں بتاتا. لوگ ہیں یا نہیں, دوستیاں یاریاں نہیں نبھاتا کہ دوستوں کا تعارف کرواتا ہے, جاؤں یاروں کا بتا دوں. انسان بھی کہتا ہے کہ اب جانے کا وقت ہے, جانشین کا بتا دوں, میرے ممبر کے وارث کا بتا دوں. اذان گرامی, اب سرور کائنات نے کہا ان قریب اللہ کے فرشتہ میری بارگاہ میں آئے. میں چاہتا یہ ہوں کہ میں تم تک یہ تمام باتیں پہنچا. پھر آپ نے ایک سوال کیا, میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کی کتاب تم تک پہنچا دی؟ یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا. کیا اللہ کی آیات کی میں نے صحیح تلاوت تمہارے سامنے کر دی, تم نے سن لیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا. کیا احکام الہیہ میں نے تم تک پہنچا دیے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ منوا رہے ہیں تاکہ کوئی بعد میں نہ کہے مجھے نہیں بات معلوم ہوئی تھی, میں نے وہ آیت نہیں سنی تھی, میں نے وہ حکم نہیں سنا تھا, مجھے نماز کا نہیں پتا تھا, مجھے میراث کا نہیں پتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حیدر گرامی, سرور کائنات نے سوال کیا, سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ. اب یہاں اس مقام پہ سرور کائنات ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, اور بعض علماء نے یہاں تک فرمایا, سید الانور نے جیسے ہی اور نے, کہ مولا کائنات کو آواز دی خطبے کے درمیان میں, اور آواز دے کے کہا کہ میرا بھائی علی کہا. دیکھیں انداز بڑا پیارا ہے نا رسول اللہ کا. سوال کیا کر رہے ہیں, میرا بھائی علی کہا. یہاں روک کے 2 جملے پیش کر رہا ہوں. پہلی بات, آپ نے جب اونٹوں کے پالانوں کا, کجاووں کا منبر بنوایا, علماء نے بحث کی ہے, وہ کہتے ہیں چاہتے یہ تھے کہ کوئی چلا نہ جائے, اس لیے کجاووں کو روکا. سید جعفر مرتضی عاملی مرحوم, ان کی سید جعفر مرتضی لبنان کے بہت بڑے مورخ, اس زمانے کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے ہیں شیعوں کے. سید مرتضی عسکری اور علامہ سید جعفر مرتضی میں, یہ 2 بہت بڑے مورخ اس زمانے کے مانے جاتے ہیں. سید جعفر مرتضی عاملی نے سیرت النبی پہ 35 جلدیں لکھی. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مولا امیر علیہ السلام کی سیرت پہ 25 جلدیں لکھی. جناب سیدہ پہ 8 جلدیں لکھی. اور انہوں نے پھر ایک امام پہ الگ الگ بڑی زحمتیں کی ہیں, اور انہوں نے بہت بڑا نام ہے تاریخ کا. تو ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. لبنان کے عالم دین تھے, بہت بڑا نام تھا. اور جتنے فتنے اٹھے ہیں,
چاہے بیرونی فتنے ہوں یا اندرونی فتنے ہوں، سارے فتنوں کا جواب انہوں نے دیا. اس زیادہ بول کے نہیں کہہ سکتا. داخلی فتنوں تک کا انہوں نے جواب دیا، بڑی محنت کی انہوں نے. اب یہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات نے یہ اونٹوں کے کجاووں کا ممبر کیوں بنایا؟ تو وہ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر جانور کی نا اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی یہاں پہ جانوروں سے متعلق تحقیق رکھنے والا ہو، حیات الحوائر ڈمیری کی بہت بڑی کتاب ہے، اس نے بہت کچھ لکھا جانوروں سے متعلق. تو اونٹ کے لیے مشہور یہ ہے عرب میں کہ وہ کینہ پرور ہوتا ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، میں نے پورا نہیں پڑھا. اونٹ کینہ پرور جانور ہے، اگر مالک بھی اسے مارے نا تو یاد رکھتا ہے اس نے مارا اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا کہ جب یہ مجھے چارہ دینا ہوگا تو کاٹ لوں، ہاتھ پہ کاٹ لوں. تو بہت کینہ پرور جانور ہے. عزیزان گرامی، مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی کہتے ہیں سرور کائنات اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنا کے سمجھائے رہے تھے، اور میرے صحابہ دلوں میں کینے نہ پالنا. اگر کسی علی کا دل میں کینہ ہو تو نکال دو، علی کا بغض جہنم میں لے جاتا. میں وقت کے اندر بات مکمل کر دوں گا، ساتھ چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی، یہاں میں نے کہا تھا دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ اونٹوں کے حوالے سے یہ کجاووں کا ممبر کیوں. دوسرے آپ نے کیا فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا میرا بھائی علی کہاں؟ بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ سرور کائنات کو معلوم ہے میرا بھائی یہی موجود ہے. نہیں پہنچا سکا بات. عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ یہاں 200 افراد موجود ہیں. مجھے اگر کسی سے خاص محبت کا اظہار کرنا ہو، ممبر سے کسی کا نام لے کے پوچھوں آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کہیں گے 20-30 اور افراد نہیں ہیں، انہی کا خاص طور سے کیوں پوچھا؟ یعنی انسان بعض کا کہتے ہیں آج مجھے فلاں صاحب یاد آ رہے ہیں. جیسے امام رسول خدا نے بعد میں کہا آج مجھے میرے چچا ابو طالب بہت یاد آ رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں. عزیزان گرامی، یہ یاد کرنا محبت کی علامت ہے. یہ انسان جب کسی کی یاد دہانی کراتا ہے نا، مجھے وہ بہت، یعنی جب صحابہ نے کہا آپ دعا کر لیجیے بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے دعا کی بارش ہوئی تو مسکرانے لگے، پھر ایک مرتبہ رونے لگے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہ مجھے چچا بہت یاد آ رہا ہے، مجھے اپنے چچا ابو طالب بہت یاد آ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہاں جناب سرور کائنات کا جناب مولا کائنات سے متعلق سوال، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ اگر ویسے ہی آواز دے دیتے تو وہ علی جو رسول خدا کی ہر آواز پہ لبیک کہہ دیتے خود بخود آ جاتے. لیکن رسالت میں آپ کا صحابہ کو بتانا تم صحابی ہو، علی بھائی ہے. یہ نام لے کر کے کہنا نشان دہانی ہے. تو آپ نے سوال کیا کہ میرا بھائی علی کہاں؟ جناب سلمان نے تو جناب مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس موجود ہوں. کہ یا علی تشریف لے آئیے. ہاتھ پکڑا اور جناب مولا کائنات کو ساتھ بٹھایا. اب سارے کا سارا مجمع، سید العلماء کہتے ہیں کہ اس مقام پہ ہو یہ رہا تھا رسول خدا کو لوگ کم دیکھ رہے تھے، مولا علی کو زیادہ دیکھ رہے. خدا میں لوگ ہیں نہیں، میں مکمل کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. کہ سرور کائنات کو لوگ کم دیکھ رہے تھے، مولا علی کو زیادہ. ممبر پہ ہمیشہ ایک آدمی بیٹھتا، جب دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں تو انسان بار بار سوچتا ہے یہ دو افراد کیوں ہیں، آج کون سی خاص بات ہے؟ یہ ساتھ بیٹھنا کچھ پیغام دے رہا ہے، پیغمبر کا ساتھ بٹھانا کچھ بتا رہا ہے. جو نیچے بیٹھے ہیں وہ اور ہیں، جو ساتھ بیٹھا ہے وہ اور ہے. میں مکمل کر رہا ہوں، مضمون کو مکمل کر رہا ہوں، تھوڑی سی محبت، اسی محبت سے سن لیجیے گا. 15 منٹ کے اندر بات مکمل کر دوں گا. تو اللہ نے ابھی سرور کائنات نے ایک مرتبہ اپنے بھائی جناب مولا کائنات کے متعلق سوال کیا، میرا بھائی علی کہاں؟ تو اللہ نے بلایا، ساتھ بٹھایا اور پھر ایک مرتبہ سوال کیا سارے صحابہ سے. میں نے ابھی بتایا تھا نا سوال کر رہے تھے، میں نے قرآن پہنچایا، میں نے احکام پہنچایا، میں نے. اب آپ نے ایک سوال کیا سرور کائنات کو. سورہ احزاب کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اگر میں اگر آج یہ بات پہنچا دوں تو آج کا جشن مکمل ہوگا. یہ آپ نے 10 مرتبہ علماء سے سنا ہوگا. میں اس کو بالکل ایک نئے پہلو سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، شاید یہ بات پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. جب دیکھیے گا اگر دل کو لگے تو آپ کی بھی دعائیں چاہیے، اور سارے مجمع کی توجہ رہے. تو اب جانے کہ سرور کائنات کا سوال کن سے؟ صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم سے.
کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ النبی الست اولی بکم من انفسکم، قرآن میں ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت ہے نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے۔ پیغمبر نے سوال کیا الست اولی بکم، یہ کیسا الست ہے؟ جیسے قرآن سورہ اعراف میں اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کا مومنوں سے سوال کرنا بتا رہا ہے، مانتے ہو ذرا تصدیق تو کرو۔ اب پیغمبر نے صحابہ سے کہا کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ، اس میں سوال کی ضرورت ہے کیا؟ تو گرامی، اب آج پاکستان میں بہت بڑا نعرہ، مجھے بہت پسند ہے، پاکستان میں مختلف، مجھے 10 دن میں پاکستان جانا ہے تو میں سوچ سمجھ کے الفاظ ادا کروں۔ پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، گروپ بنائے جا رہے ہیں، اور جو بنانے والا ادارہ ہے اس میں انہوں نے ایک مذہبی پارٹی کو بھی بہت مضبوط طریقے سے پیش کیا ہے۔ ایسا ہے پاکستانی بیٹھے ہیں یہاں، تو انہوں نے کیا کیا، اس میں ایک مذہبی تنظیم کو، مذہبی پارٹی کو بھی تیار کیا ہے، جیل سے نکال کے ایک صاحب کو لایا، ان کو ماشاءاللہ کافی پروموٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا، نعرہ دیا پاکستان میں، نعرہ کیا ہے؟ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام۔ ذہنوں میں ہے، اگر پاکستانی ہے تو شاید سنا ہو۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے مولانا ہم نے نیوز دیکھنا بند کر دی ہے جب سے حالات خراب ہوئے ہیں، تو اب بہرحال نہیں بھی سنا تو نعرہ سن لیجیے۔ تو وہ پاکستان میں ایک نعرہ لگایا ہے، مجھے نعرہ بہت پسند ہے، البتہ میرا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے تنظیم سے، لیکن نعرہ اچھا ہے۔ تو وہ نعرہ لگا رہے ہیں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ تو مجھے نعرہ بہت پسند ہے بھائی، 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ساری امت غلام ہے اور رسول خدا مولا ہے۔ توجہ، جہاں غلام ہوتا وہاں مولا ہوتا، تو ساری امت غلام، سارے صحابہ غلام، سارے تابعین غلام، سارے مفسرین غلام، سارے محدثین غلام، سارے شعراء ادباء غلام، رسول خدا مولا، اور رسول خدا یہی تو فرما رہے جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ میں نے ابھی تک بات کو مکمل نہیں کیا، آواز میں پورا اپنا سینہ دے رہا ہوں، میں بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، مجمع اسی طرح سے ساتھ چلتا رہے۔ اب سرور کائنات نے ایک سوال کیا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ اس بات کو میں نے کہا تھا اگر سمجھا دوں تو مجلس آج کا جشن ہو گیا۔ میں نے ایک مثال دی ہے، 2-3 اور مثالیں دوں گا، یہ بات پہنچ گئی تو مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ رسول خدا ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی اس امام بارگاہ کی چھت سے چھلانگ لگا دے اور مر جائے تو اس نے خودکشی کی ہے، اس کی جان ضائع ہوئی ہے، لیکن اگر نبی کہہ دیں کہ چھلانگ لگا دے اور وہ مر جائے تو پھر یہ خودکشی نہیں شہادت ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، ایک خاتون آئی کہا یا رسول اللہ میرا شوہر نہ نفقہ دیتا نہ طلاق دیتا، کہا بلاؤ، مسلمان ہے؟ ہاں بلاؤ، کیا بات ہے، حق کیوں نہیں ادا کرتا، نفقہ کیوں نہیں دیتا؟ کہا نہیں دوں گا۔ اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں نہیں ایسے لوگ، اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں اکڑ زیادہ تھی، کہا نہیں دوں گا۔ کہا پھر اس کو طلاق دے، کہا نہیں دوں گا۔ کہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اس کو طلاق دے کر اس کا حق ادا نہیں کرتا، اسے طلاق دے کر نہیں دوں گا۔ سرور کائنات نے تیسری دفعہ کہنے کے بعد خاتون سے کہا جا میں نے تجھے طلاق دے دی۔ میں یہ مجمع نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جو ابھی بھی نہیں پہنچے انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا۔ خاتون صحابیہ تھی، عام خاتون نہیں تھی، مومنہ تھی، پردے دار تھی۔ ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا تمہارا شوہر تمہارا ولی ہے، خاتون کو اختیار نہیں کہ خود سے طلاق دے، خلا مانگ سکتی ہے، پھر بھی حاکم کو شوہر سے رضایت لینی ہوگی، نہیں تو وہ پڑھے گا۔ آپ نے طلاق پڑھی، کیا میری طلاق ہو گئی؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ شوہر ولی ہے۔ کہا میں تیرے شوہر کا بھی ولی ہوں۔
شوہر کا بھی ولی ہوں. عزیزان گرامی کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت رکھ, آئندہ شادی کرے گی میں تیرا نکاح پڑھ دوں گا. پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ کوئی جوان بچی آئے گا یا رسول اللہ میرے والد مجھے نکاح کی اجازت نہیں دیتے, شادی کی اجازت نہیں دیتے. کماری لڑکی کو, جوان بچی کو باپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ ولی عقد ہے. ذہنوں میں ہے ولی عقد ہے. بھئی مجھے صرف اور صرف یہ اولا کیا ہے, زیادہ اختیار رکھنے والے کیا ہیں؟ باپ ولی عقد ہے. بیٹی کا حق, میں بھی پرسوں لندن میں 2 نکاح پڑھ کے آیا, دونوں بیٹی اجازت ہے آپ کی؟ ہاں. بھئی ان کے والد کہاں ہیں؟ مولانا نہیں آگے کھڑے. آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کا حق پڑھ دوں؟ آپ نے بیٹی سے اجازت دے تو لی. ہاں بھئی میں اس کا وکیل ہوں, آپ ولی ہیں. نہیں ہے مجمع, وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. مالک بھی اسے مارے نا تو یاد رکھتا ہے اس نے مارا. ٹانگ لگا دے اور وہ مر جائے تو پھر یہ خودکشی نہیں شہادت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ایک خاتون آئے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر نہ نفقہ دیتا ہے نہ طلاق دیتا. کہا بلاؤ. مسلمان ہے؟ ہاں. بلاؤ. کیا بات ہے, حق کیوں نہیں ادا کرتا, نفقہ کیوں نہیں دیتا؟ کہا نہیں دوں گا. اس زمانے میں بھی, آج کے زمانے میں نہیں ایسے لوگ, اس زمانے میں بھی تھے. اس زمانے میں اگر زیادہ تھی. کہا نہیں دوں گا. کہا پھر اس کو طلاق دے. کہا نہیں دوں گا. کہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اس کو طلاق دے کر اس کا حق ادا نہیں کرتا, اسے طلاق دے کر نہیں دوں گا. سرور کائنات نے تیسری دفعہ کہنے کے بعد خاتون سے کہا جا میں نے تجھے طلاق دے دی. یہ مجمع نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے, جو ابھی بھی نہیں پہنچے انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا. خاتون صحابیہ تھی, عام خاتون نہیں تھی, مؤمنہ تھی, پردے دار تھی. ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا تمہارا شوہر تمہارا ولی ہے. خاتون کو اختیار نہیں کہ خود سے طلاق دے. خلا مانگ سکتی ہے, پھر بھی حاکم کو شوہر سے رضایت لینی ہوگی, نہیں تو وہ کہے گا آپ نے طلاق پڑھی, کیا میری طلاق ہو گئی؟ کہا ہاں. کہا کیسے؟ شوہر ولی ہے. کہا میں تیرے شوہر کا بھی ولی ہوں. اب پہنچ رہے ہیں, میں تیرے شوہر کا بھی ولی ہوں. عزیزان گرامی کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت رکھ, آئندہ شادی کرے گی میں تیرا نکاح پڑھ دوں گا. پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ کوئی جوان بچی آئے گا یا رسول اللہ میرے والد مجھے نکاح کی اجازت نہیں دیتے, شادی کی اجازت نہیں دیتے. کماری لڑکی کو, جوان بچی کو باپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ ولی عقد ہے. ذہنوں میں ہے ولی عقد ہے. بھئی مجھے صرف اور صرف یہ اولا کیا ہے, زیادہ اختیار رکھنے والے کیا ہیں؟ باپ ولی عقد ہے. بیٹی کا حق, میں بھی پرسوں لندن میں 2 نکاح پڑھ کے آیا, دونوں بیٹی اجازت ہے آپ کی؟ ہاں. بھئی ان کے والد کہاں ہیں؟ مولانا نہیں آگے کھڑے. آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کا حق پڑھ دوں؟ آپ نے بیٹی سے اجازت دے تو لی. ہاں بھئی میں اس کا وکیل ہوں, آپ ولی ہیں. نہیں ہے مجمع, وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. میں وکیل ہوں, وکیل بدل کے مولانا کو وکیل بنا لیں گے, یہ نکاح پڑھ دیں گے پھر بھی نکاح ہو جائے گا. یہ نہیں کوئی اور نکاح پڑھ دے, وکیل بدلا جا سکتا, ولی نہیں. ولی کہے گا اجازت ہے. لڑکی نے کہا میرے والد کہتے میں تیری شادی نہیں ہونے دوں گا. کہا بلا اس کے والد کو. کہا نہیں, ہمارے عرب کے اندر ہم دوسروں کے گھر میں بیٹی نہیں دیتے, میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گا. پیغمبر اسلام نے کہا میں حکم دیتا ہوں اجازت دے. کہا نہیں دیتا. پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی تم شادی کر لو, میں نے اجازت دی. کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا باپ ولی کا, میں تیرے باپ کا بھی ولی ہوں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اختیار زیادہ ہونا یہ. ہم جنازہ پڑھانے جاتے ہیں, فوراً پوچھتے ہیں اگر مرد ہے ولی میت کون ہے؟ یعنی بڑا بیٹا. اگر باپ زندہ ہو تو باپ. بڑا بیٹا کون ہے؟ یہ بھئی
اجازت ہے آپ کے والد کا جنازہ؟ کیوں؟ یہ ولی میت نہیں ہے مجمع، یہ بدلی ہے، وہ اجازت دے گا ہاں میں ولی میت ہوں، میں نے اجازت دی، اب ہم جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ توجہ، غسل و کفن کرنا ہے، ولی میت سے اجازت دو، ہم غسل و کفن کرنے لگے ہیں، واجب ہے لیکن نہیں کر سکتے جب تک ولی اجازت نہ دے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ خاتون ہو میت، خاتون ہو، پوچھیں گے شوہر کون ہے؟ شوہر ولی ہے، باپ، بڑا بیٹا، شوہر، اور اگر سب جمع ہو تو شوہر کو خاتون پہ زیادہ ولایت۔ تب سرور کائنات نے کہا اگر کوئی نہ بھی اجازت دے تو اس کا ولی، ولی کا بھی ولی میں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، میں نے کہا تھا اگر یہ بات پہنچا دی تو آج کا جشن ہو گیا، کیونکہ ولایت پہ ہے۔ قرآن کریم کی جملہ کہا مجھے آپ کی دعا چاہیے، آپ نے بہت داد دی، لیکن یہ جملہ سن لیجیے، اگر جدید ہو تو مجھے بعد میں بتائیے گا، نہ ہو تب بھی بتائیے گا، میری بڑی محنت ہے، میں نے کسی سے نہیں سنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بہت بڑے عالم دین کے، بہت بڑے بزرگ کے فرزند بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء کے یہاں پہ خاندانوں کے لوگ بیٹھے ہیں، جملہ سن لیجیے گا، اگر پہلے نہ سناؤ دعائیں چاہیے، سب کے اگر علم میں اضافہ ہو جائے، سن لیجیے گا، قرآن کریم کی آیت ہے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت تمہیں وفات دیتا جسے اللہ نے تم پہ وکیل قرار دیا۔ پہنچ گئے؟ نہیں، سارے نہیں پہنچے۔ اللہ کہہ رہے ملک یتوفاکم ملک الموت، تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے، الذی وکل بکم، جسے تم پہ اللہ نے وکیل قرار دیا۔ ملک الموت وکیل ہے، روح نکال لے گا، ولی نہیں ہے، وکیل ہے۔ وکیل کا اختیار، سوچے ولی کا کتنا اختیار۔ میری بات پہنچی؟ میں نے تو پورا سینہ لگا دیا، میری بات پہنچ گئی جانے کے بعد؟ یہ ملک الموت، حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے وکیل روحوں میں، اور جو ولی ہو وکیل تو بدلا جا سکتا ہے نا، ولی بدلتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اگر ہمارے فقہ میں پوری بحث ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ کبھی ٹھیک ہے کوئی بھی گاڑی میں اجازت دینے کو، کوئی کسی کی ولایت ماموں نانا کی نہیں ہے، بیٹی میں ولایت ماموں اور نانا کی نہیں ہے، باپ اور دادا ہی کی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ اور ولایت اسی ولی پیش کر رہا ہوں عزیزان کرام، ہم کچھ دیر کے لیے اپنا نمائندہ بناتے ہیں پارلیمنٹ کے لیے۔ پاکستان میں کتنی بحثیں ہو رہی ہیں؟ کتنے عرصے کے لیے نمائندہ ہے پارلیمنٹ کا؟ 5 سال، پہلے 4 سال تھا، پچھلے 10-15 سال سے 5 سال۔ کس کا نمائندہ ہے؟ عوام کا۔ میرا آپ کا نمائندہ پارلیمنٹ میں، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ پاکستان میں بحثیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہمارا نمائندہ جا رہا ہے اس کی کچھ شرط و شرائط ہونی چاہیے، گریجویٹ ہو، انگوٹھا ٹیک نہیں چلے گا، صادق و امین ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں صادق و امین ہو، جھوٹا نہیں چلے گا، کرمنل نہیں، ایسی بحثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں پہ صادق و امین، پاکستان میں بحث ہو رہی صادق و امین ہو، کرمنل بیک گراؤنڈ والا نہیں چلے گا، جس کا سابقہ اچھا نہ ہو نہیں چلے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ عوام کا نمائندہ 5 سال کے لیے، اتنی شرائط میں نے تو ساری بتائی بھی نہیں۔ اب پاکستان کی عوام خود رونے لگی، چور چکار نہیں چاہیے، یہ ہمارا نمائندہ 5 سال کا، اتنی شرائط۔ اور اگر اللہ کا نمائندہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، تو اللہ کہے گا علم لدنی کا مالک ہو، منبر پہ آئے تو کہے سلونی سلونی۔ کردار میں اتنا صادق و امینوں کے حبیب کہیں یہ صدیق اکبر ہے، کردار میں عصمت کبریٰ کا مالک ہو، سخاوت میں ایسا کہ حاتم کہے میں ان سے سخاوت سیکھتا ہوں۔ بات بہت دیر لگے گا کہ ہمارے نمائندے تو اتنی شرائط، تو اللہ کا ولی۔ کبھی آپ نے سنا ہے علی وکیل اللہ؟ نہیں، سارے دنیا کیا کہتی ہے؟ علی ولی اللہ، جو اللہ کا ولی ہے۔ سوچے کتنی شرائط۔
اور 1400 سال ہو گئے آج تک کہہ رہے ہیں علیون ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، تھے نہیں۔ جو آج بھی ولی ہے سوچے کتنی شرائط ہوں۔ فیضان گرامی یہ کمالات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب یہ ولایت میں نے اس بھی مکمل کرنا ہے، وقت تو تمام ہو چکا ہے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دو۔ فیضان گرامی اب سرور کائنات نے کیا سوال کیا؟ الستو اولی بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ نعم نہیں کہا، جو عربی جاننے والے ہوں گے ان سے پوچھ لیجیے گا، نعم ہاں نہیں کہا، نام ہے نعم نون عین میم، نعم ہاں نہیں، سب نے کہا بلا، بے شک یا رسول اللہ۔ بلا کہتے ہیں اس میں سوال کی ضرورت ہی کیا؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے ویسے ہی خادم عاشق ہیں، آپ ہم پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، کیا سب مانتے ہو میں تم سے زیادہ تم پہ اختیار رکھتا ہوں؟ قالوا بلا، بے شک یا رسول خدا آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ سرور کائنات پالانوں کے منبر پہ کھڑے ہو گئے، توجہ سارے مجمع میں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، سرور کائنات منبر پہ کھڑے ہوئے، اور ایک مرتبہ جب پوچھ لیا نا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا ہاں بے شک آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، تو سرور کائنات نے کھڑے ہو کے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مؤمنوں کا مولا ہوں۔ اور ایک مرتبہ مولا کائنات کو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور کہا فمن کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں فہذا علی مولا۔ توجہ فرمائیے جانے کے بعد جب سب سے منوا لیا نا کہ مولا اولا بے تصرف کا نام ہے، مولا یعنی زیادہ اختیار رکھنے والا، جب زیادہ اختیار رکھنے والا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں تو صرف میں ہی نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب یہ نہیں کہا صرف آپ صحابہ کے مولا، یہ نہیں کہا صرف خلفاء کے مولا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ نے فرمایا من کنتم، جس کا میں مولا ہوں۔ اگر میں آدم کا مولا ہوں تو علی آدم کے مولا ہے، اگر میں نوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا مولا ہوں تو علی ان کے مولا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر یعقوب و یوسف کا میں مولا تو علی یعقوب و یوسف کے مولا، اگر موسیٰ و ہارون کا میں مولا تو علی موسیٰ ہارون کے مولا، اگر داؤد و سلیمان کا میں مولا تو علی داؤد و سلیمان کے مولا، اگر زکریا و یحییٰ عیسیٰ کا میں مولا تو علی بھی ان کے مولا۔ اب نہ پوچھنا دلیل کیا ہے، علی انبیاء سے افضل۔ بات پہنچے سے جانے کی، تو آپ نے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سارا مجمع جب پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے نا اور یہ جملہ کہا تو سارے کے سہارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے بخن بخن لکھئی ابن ابی طالب۔ سب سے پہلے جو سب سے آگے کھڑے تھے صحابی انہوں نے کہا بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو، لکھئی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا ہو گئے، یاد نہیں ہو گئے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کا کہنا یہ سمجھا رہا ہے کہ یہاں مراد دوست اور یار نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے اولا تصرف، آقا۔ مولا سے مراد یعنی صاحب اختیار، صاحب قدرت، کہ آپ ہم پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی سب کہنے لگے نا بخن بخن لکھئی ابن ابی طالب، تو اس مقام پہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ گرمی بہت زیادہ تھی، تپش تھی، سورج سوا نیزے پہ تھا، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ نے اعلان کر دیا ہم جائیں؟ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا باقی رہا، اعلان تو کر دیا آپ نے، تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کریں تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع جب تک سب بیعت کریں گے کئی دن بیت جائیں گے۔ کہا مجھے پرواہ نہیں ہے،
جب تک سب بیعت نہ کریں تب تک نہیں جا سکتے. یا رسول اللہ اگر اس مجمع کو آپ روکیں گے, یہ 1.25 لاکھ کا مجمع, یہ وہاں پہ الفاظ نہیں ملتے لیکن متفق ہے شیعہ سنی کہ 1.25 لاکھ کا مجمع, 1.25 لاکھ صحابہ, تو کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع کو آپ روکیں گے تو ان کا کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا. تو میرا دل کہتا ہے میں اپنے انداز سے جواب دوں کیسے اگر علی کے نام پہ کھلانا پلانا پڑے تو قیامت تک کھلاتا رہوں گا. آپ نے فرمایا سب کا ذمہ میرے سب کو کھلانا میرے ذمہ ہے, لیکن جب تک سب بیعت نہ کر لے تب تک نہیں جا سکتے. یا رسول اللہ اتنے لوگ جب تک بیعت کریں تو بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ کون سا قبیلہ, کون سے صحابہ, کون سے بزرگ, ان سے بیعت شروع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. پیغمبر کے 3 بیٹے تھے, تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے, تو غدیر ہی سے شروع ہوا, لیڈیز فرسٹ. آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. کچھ لوگوں کو شاید یہ برا لگ جائے گا. کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی, میرے گھر میں مستورات ہیں, سب سے پہلے میری ازواج علی کی بیعت کریں گی. بیعت دیکھیں اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ مولا وہاں پہ ایک رومان اور ایک ابا کے لڑکے بیٹھے اور کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سب کہتی تھی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے, آپ کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں. پتہ نہیں لوگ ہیں وقت تمام ہو گیا اسی پہ تمام. عزیزان گرامی سرور کائنات نے کہا بیعت میرے گھر سے, ایک خیمہ نصب کرو. علی بیٹھے گے, زمین پہ ظرف آب رکھا گیا, یا آبا جی مولا یہاں پہ پانی میں انگلیاں رکھ کے بیٹھے, ایک ایک کر کے مستورات آتی, ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتی بیعت مبایعہ, 2 طرفہ چیز. بیعت کرنے والا کہتا بغاوت نہیں کروں گا, اطاعت و فرما برداری میں رہوں گا, آپ کی ہر ہدایت کو مانوں گا, کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا. اور بیعت لینے والا کہتا میں ہدایت کروں گا, 2 میں مدد کروں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نمبر 3 میں شفاعت کروں گا, لیکن شرط یہ ہے تم بیعت پہ باقی رہنا, میں شفاعت کے وعدے پہ باقی رہوں گا. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت کیوں شروع کروائی. آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے, تمام مستورات نے بیعت کی. اس کے بعد پھر مردوں نے مسلسل سرور کائنات کھانا کھلاتے ہیں, 3 دن تک کھانا کھلایا. یہ تبرک تھا سرور کائنات کا. جب پوچھا نا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوگا, تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو نہر کر دو. تو ایک صحابی آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے. شاید لوگ دعوت سے رشیدہ بھول گئے ہیں. جہاں جناب ابو طالب نے دعوت کی تھی تو 1 ران بھیڑ کی بھون کے رکھ دی تھی, تو ابو لہب نے یہی تو کہا تھا اے ابو طالب آپ نے ہماری توہین کی ہے, ہم میں ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا, یہ آپ نے 1 ران پکائی اور ہم سب کو دعوت دے دی. کہ جتنا کھانا کھاؤ ابو لہب یہ ختم نہیں ہوگا. جب کھانے والے موجود ہیں, کھانا کم ہے تو کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے کا ہاتھ مس ہو گیا. جب حبیب خدا کا ہاتھ مس ہو جائے تو کھانا. عزیزان گرامی یہ سرور کائنات کی ناپا تھی. پروردگارہ تجھے واسطہ حبیب خدا کے نام کا, ان کی عظمت کا واسطہ, ان 2 ہاتھوں کا واسطہ جن پہ علی کو بلند کیا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علیہ السلام کی عظمت کا, تجھے واسطہ اپنے ولی کا, تجھے واسطہ اپنے علی کا. بانیان جشن, شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اسد عباس صاحب اور دیگر جو شرکت کنندگان جنہوں نے اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگارہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, افغانستان میں اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں, کشمیر میں, ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں, ایران, عراق, شام, بحرین, یمن اور فلسطین میں دوبارہ جنگ کی کیفیت ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا, پروردگارہ جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ,
تو نسبت کو دیکھ جو ہمیں تیرے نبی اور تیرے علی سے ہے. پروردگارہ ان دو عظمتوں کے صدقے میں ہماری ساری دعائیں مستجاب فرما. مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت کر. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیستہ نابود فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلی